اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک و رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہادی سبیل دائی جلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا آغاز ہے اور محبت رسول کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی چھپا ہوا تو ہے نہیں۔ میرے دل میں بھی یہ خیال ابھر رہا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو اپنا موضوع سخن بنائیں، اور تقریباً 8 یا 10 جمعے ہوں گے جو مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوں گے۔ نبی کریم ایک غیور شہری کا عنوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ کے کس طرح زندگی گزار کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد کے طور پر کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، محبت رسول میں سب کچھ قربان، یہ عنوان ہے۔ صحابہ کرام کی کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کریں گے کہ وہ کس طرح محبت کرتے تھے اور ہم نے کس طرح محبت کو جو ہے مانا ہے۔ دیگیں پکا کے، جلوس نکال کے، جھنڈیاں لگا کے، شہر سجا کے، بجلی، گورنمنٹ کی بجلی چوری کر کے، لوگوں کی بجلی سے چوری کر کے جو ہے بتیاں لگانا، یہ محبت کے انداز شریعت سے متصادم ہے، ٹکراؤ ہے۔ جو محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھلائی ہے، وہ محبت اس کا ذرہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے نا، واللہ بیڑا پار۔ مومن کی شان اور مقام بھی یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اس کے حبیب سے۔ سورہ توبہ کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنے باپ دادا زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بیٹے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بھائی اور تمہاری بیوییں ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے، تمہارے آباء و اجداد، خاندان اور تمہارے مال، تمہارا گھر، ہاں جی، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر آپ انتظار کریں، اللہ رب ذوالجلال کا حکم اور عذاب آیا۔ گویا ان ساری چیزوں سے، آباء و اجداد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مال سے، اپنے گھر سے جو ہے، اپنی تجارت سے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ، یقین کیجئے آج جو واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھے محبت رسول کی، آج جب ہم ممبر سے بیان کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں تذبذب کا کوئی جو ہے جھٹکا لگتا ہے کہ یار ایسا بھی ہوا ہوگا کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کہا جائے، ہاں جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حرم سے باہر لے کر انہیں قتل کے لیے لے جایا جا رہا ہے، پھانسی گھاٹ پر چڑھایا جا رہا ہے، ہاں جی، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان کوئی نہیں ہوا تھا، اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو یہ پسند ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں، تم اپنے بیوی بچوں میں ہنستے مسکراتے رہو اور تمہاری جگہ پر ہم تمہارے پیغمبر کو لے آئیں، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟
تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو قتل کر دیں، یہ بات تو انہوں نے وہ زخمی شیر، حالانکہ اسے خنجر کی نوکیں چبھائی جا رہی تھی، زندہ خبیب کی بوٹیاں کاٹی جا رہی تھی، ہاں جی، اس سے جب یہ کہا گیا تو وہ زخمی شیر دھاڑ کر کہتا ہے، نبی کا پروانہ جو کہتا ہے واللہ واللہ ما احب ان محمد الان، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے کہ جو ہے میں اپنے گھر والوں میں صحیح سالم رہوں اور میرے محبوب کو کانٹا چبھ جائے، جو ہے اللہ اکبر، جو ہے میرے محبوب کو تم یہاں لانے اور قتل کرنے کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ان کو وہاں پر جہاں پر وہ ہیں ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ میں برداشت نہیں کرتا، اتنی محبت، ورنہ اللہ کہ تمہیں قتل سے چھوڑ دیں گے تیری جگہ پر تیرے محبوب کو نہیں۔ تو میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ واللہ بڑا دکھ ہوتا ہے ہم جب بھائیوں کو دیکھتے ہیں، زبانی باتیں کرا لو، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہر بندہ مفتی اسکالر بنا ہوتا ہے، ادیب و فہیم بنا ہوتا ہے، ہاں جی، سے باتیں کرا لو، جب بات آتی ہے محبت رسول کی تو ان چند بالوں کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا وہ۔ جب بات آتی ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نے تجارت کرنی ہے، تو بندہ کہتا ہے جی اگر ہم نے مصباح محمدی کو اپنا لیا تو پھر جو ہے کاروبار تو ہم کر ہی نہیں سکیں، جھوٹ کے بغیر، ملاوٹ کے بغیر بھلا ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، مومن کے ایمان کی تکمیل یہ ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول سے اللہ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو، ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی 44 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا انس ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ پاک کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں ہماری جان ہے، کہ کوئی بھی بندہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مال، بیوی، بچوں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت نہیں، اسے نہ چاہتا۔ لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، سارے جہان کے لوگوں سے، سارے جہان کے مال و اموال سے، کھیتیوں تجارتوں سے، جو ہے فیکٹریوں کارخانوں سے، جو ہے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے جا رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، مجھے اپنی جان سے ذرا پیچھے، باقی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ آپ سے محبت، جان سے محبت آپ سے زیادہ ہے، جان سے ہٹ کر اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میرے بھائی والذی نفس محمد بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، تو مسلمان، تیرا ایمان کامل اس وقت تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہے، جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ تو فوراً اپنی اصلاح کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انہ الآن واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کے حبیب اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا اور پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الآن یا عمر، اے عمر تیرے ایمان کی تکمیل اور مکمل اب ہوا ہے، اب تو پکا مومن ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم ان ارشادات عالیہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارتے اور بدلتے ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے شوق زیارت دیکھیے، شوق زیارت،
کتنے فرامین میرے سامنے اللہ کے حبیب کے پڑھے سنے جاتے ہیں، میں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہوں، میرے دل میں یہ انگڑائی شوق انگڑائی نہیں لیتا ہے کہ میں یہ فرمان اپنے جسم و جاں پر پیوست کر لوں، لگا لوں، میں ان فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دوں جو ہے۔ اللہ یہاں صحابی رسول کی شوق زیارت دیکھیے اور محبت پیغمبر دیکھیے۔ اللہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے حضور میں اپنی جان سے، اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ جو ہے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، پر گھر میں رہتا ہوں تو آپ کا شوق زیارت مجھے بے چین کیے دیتا ہے، میں بھاگا بھاگا آتا ہوں، آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میری طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، میرا جو ہے طبیعت بحال ہو جاتی ہے، لیکن ایک دھڑکا مجھے لگا ہوا ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے۔ جب یہ میں خیال سوچتا ہوں تو ڈر لگتا ہے، آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ کہاں آپ کی گرد کو پائے گا، میں کہاں آپ کہاں ہوں گے حضور۔ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ جو ہے میں وہاں آپ کے دیدار سے محروم رہ جاؤں گا، یہاں تو میں فوراً بھاگا آتا ہوں۔ جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں بیوی بچوں کو، کھیت کھلیان مکان کو جو ہے میں تجارت نوکری کو چھوڑ کر بھاگا آتا ہوں، لیکن مجھے یہ دھڑکا ہے کہ جب میں اور آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، جنتوں میں چلے جائیں گے، مقام تو آپ کا بہت ہی اونچا ہوگا، اعلیٰ علیین میں آپ ہوں گے، عرفہ مقام پر ہوں گے، مقام محمود پر ہوں گے، لیکن میں جو ہے کہاں ہوں گا، وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا، جو ہے میں اپنے دل کو ٹھنڈا کیسے کروں گا حبیب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ جبرائیل امین آیات قرآن کے لے کر قرآن کریم لے کر آئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش ہی تھے کہ آسمانوں سے وحی کا نزول ہوا اور اللہ رب ذوالجلال نے اپنے اس محبوب کی بھی تسلی تشفی کا انتظام فرمایا، اور وہ جو بے چین تھا، بے قرار تھا کہ میں کیسے دیکھوں گا، میں کیسے دیدار کروں گا، میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گا، میں اپنی روح کو کیسے تازگی پہنچاؤں گا، میں اپنے دل کو کیسے خوشبو جو ہے میسر کروں گا، جو ہے وہ صحابی رسول بھی ابھی خاموش ہیں اپنا سوال کرنے کے بعد، جو ہے کہ حضور مجھے ڈر لگتا ہے موت کے بعد میں کیسے آپ سے ملاقات کروں گے۔ فوراً قرآن کریم لے کر جبرائیل آتے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ حبیب جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا، من یطع اللہ ورسولہ، ہاں جی، فاولئک مع الذین، یہ وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن نبیوں کی جماعت کے ساتھ بیٹھنے والے، والصدیقین والشہداء والصالحین، شہیدوں صالحین کا یہ گروپ، نبیوں کا گروپ، یہ بندے بھی جو آپ سے محبت کرنے والے یہ وہاں رہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوبصورت رفاقت، کیا خوبصورت جو ہے ہمسائیگی ہے، کیا خوبصورت پڑوس ہے، نیبرہڈ ہے، کہ کیسے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ تو وہ صحابی، اس کا چہرہ بھی سورہ نساء کی یہ 69 نمبر آیت ہے کہ جو من یطع اللہ ورسولہ، اللہ پاک کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت کرنے والوں کو جو ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، انعامات الہیہ کے، انعامات ربانیہ کے مستحقین ہیں یہ لوگ، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ہاں جی، تو ان کے ساتھ ان کا پڑوس ہوگا۔ کتنا محبت ہوا کرتی تھی، یقین کی جو سرمایہ تھا یہی کہ بس اللہ کے حبیب کی زیارت، اللہ کے حبیب میرے گھر آ جائے، اللہ کے حبیب کو میں کوئی تحفہ دے دوں۔ عورتیں تک جو ہے دیوانی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آتی ہے نا، بوڑھی ماں، کہتی ہے حضور جب آپ مدینہ آئے ہیں، میں غریبنی کے پاس بس ایک یہ بچہ ہے، ہاں جی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کوئی تحفے دوں، لوگوں نے آپ کو تحفے دیے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، لیکن میں جب اپنے گھر میں نظر مارتی ہوں تو میرے گھر میں اور تو کچھ نہیں نظر آتا، مجھے یہ میرے جگر کا ٹکڑا محبوب ہے جو میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو غلام بنا دوں۔ اللہ، یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، حضور میری بس اور تو کچھ نہیں، یہ بچے میں اپنی جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دوں، محبت کا انداز دوں۔ اور ایک اور صحابی آتا ہے جس نے یہ کہا کہ حضور آپ کی محبت میرا سرمایہ عظیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دیہاتی تھا، ہماری طرح سے کوئی بڑی
بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا نہیں تھا، بڑے بڑے کالج کے اندر جو ہے اکیڈمیوں کے اندر، ایک دیہاتی سادہ سا آدمی پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ میرے محبوب فرمانے لگے وہ میرے ماں اعتدت لہا، یار تو نے کیا تیار کیا ہے اس کے لیے، تیری کیا تیاری ہے، تو جو قیامت کی بات پوچھتا ہے؟ کہنے لگا حضور میرے پاس کوئی بڑی بہت ساری نمازیں روزے نہیں ہیں، نہ کوئی صدقہ خیرات کا کوئی ذخیرہ اور خزانہ میرے پاس ہے، بس اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ پاک تجھے اس کے ساتھ اور پڑوس دے۔ اللہ، دیہاتی کی تمنا یہ ہے، عورت کی تمنا یہ ہے، بچوں کی تمنا یہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی تھے نا 12-13 سال کے، جو نبی کی حرمت اور محبت میں اس قدر دیوانہ وار لپکے، انہوں نے ابو جہل کا سر اور گردن کاٹ دی۔ 12-13 سال کے بچے، اللہ، ماں بھی کتنی افراح، کتنی جو ہے خوش نصیب اور خوش بخت ہے جنہیں اپنے 12-13 سال کی بچوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس قدر پیوست۔ اور وہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں چچا اخبرنی این ابی جہل، چچا ابو جہل کا بتاؤ۔ ابھی اس نے ہلایا، بائیں طرف دوسرا ہلا کے پوچھتا ہے چچا جی مجھے بتا، مجھے بتا۔ دونوں کی تمنا یہ ہے کہ میں جا کر اس کے گردن کو جو ہے کاٹوں۔ میں دیکھ رہا ہوں، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے یہ ننھے منھے بچے جو ہے، اور وہ تو بڑا سردار ہے، لوہے کے کھود میں، لوہے کے لباس اور زرہ میں ڈوبا ہوا، اور چاروں طرف اس کے کمانڈوز کا دستہ ہے، اس کے باوجود یہ بچے کیا کروائیں گے؟ لیکن دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، محبت دیکھو ان 12-13 سال کے نوجوانوں کی، بچوں کی جو ہے، جاتے ہی جو ہے، جو ہی کہتے ہیں میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ وہ دیکھو، وہ جو اپنے فوجوں کو کمانڈ کر رہا ہے نا، ہدایات دے رہا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ آپ خیال کرنا، گردش کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ۔ بچے بھی فوراً جواب دیتے ہیں کہ چچا وہ دستہ کب تک روکے گا؟ موت کا رستہ۔ بس ہمیں آپ نے بتا دیا، آپ کا شکریہ۔ کہتے ہیں ابھی وہ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ بچے یوں بجلی کی لپک کے ساتھ بھاگے اور جاتے ہی جو ہے اپنے ابو جہل کے گھوڑے پر جو ہے وار کیا اور گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے وہ وزن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گرا، اور ایک نے اس کی ابو جہل کی گردن پر ہی وار کر دیا، اور پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر، قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن میں نے قتل کر دیا ہے، میں نے مار دیا۔ محبت رسول دیکھیے، اور یہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمان باندھا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کو جب ایمان کی حلاوت کا جو ہے ٹیسٹ لینا ہو نا، ایسے تھرمامیٹر سے بخار چیک ہوتا ہے نا، بندے کو اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے دل میں، اس کو اگر آپ نے ماپنا اور ناپنا ہے تو پھر اللہ اکبر کے پھر کیا ہوگا؟ ساری چیزوں اور لوگوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب سے ہوگی، اللہ سے ہوگی، پتہ لگ جائے گا۔ یہ تھرمامیٹر ہے، بندہ اپنے دل میں جھاتی مار لے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مکان کھیت کھلیان کی زیادہ محبت رکھتا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ رکھتا ہوں، بس یہی تھرمامیٹر ہے، پتہ چلے گا۔ ایک صحابی آ کے کہتا ہے حضور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی رفاقت مل جائے۔ ربیعہ اسلمی ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ، ربیعہ اسلمی بڑے پیارے ساتھی ہیں۔ دنیا عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلی جاتی تھی، اور یہ ایسا اللہ کا بندہ دیوار کے سہارے سے لگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ انور دیوار سے لگ کے بیٹھا ہوا کہ حضور کبھی تقاضے کے لیے نکلیں گے، رفع حاجت کے لیے نکلیں گے، واش روم کے لیے نکلیں گے، وضو کے لیے اٹھیں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، تو میں وضو کا پانی پکڑاؤں گا، مسواک پکڑاؤں گا، جوتی سیدھی کروں گا، جی میں ساتھ جو ہے آپ کے گارڈ بن کر جو ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ ربیعہ اسلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کی خدمت کو دیکھ کر کہا یار ربیعہ
مانگو یار، کیا مانگتے ہو؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ کہنے لگے حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس انی مرافقک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رفاقت مجھے جنت میں مل جائے بس۔ ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگتا، دنیا کے نعمتوں کا جو ہے سوال کرتا کہ جی میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو جائے، میرا فلاں فلاں، میرا کوئی کھجوروں کا باغ ہو، عجبہ کھجور کا ہے اس وقت کا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہ مانگتا ہے۔ لیکن آپ کیا اللہ، کیا محبت ہے، کیا انداز ہے، کہنے کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آپ کی رفاقت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار ربیہ، تو بھی میری مدد کر، سجدوں کی کثرت جو ہے اپنے پاس رکھ، نماز زیادہ پڑھا کر، فرض تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن نوافل کی کثرت رکھا کر۔ آئینی علی کثرت السجود، آئینی علی کثرت السجود، سجدوں کی کثرت رکھ یار، تو بھی یہ کام کر، میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک جو ہے تجھے جو ہے میری رفاقت عطا فرمائے۔ اتنی محبت۔ ایک صحابی آئے، بکریاں چرانے والے ہیں، بکریاں چراتے چراتے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے حبیب کی زیارت کرتا جاؤں۔ بکریوں کو باہر چھوڑا اور آئے، دیکھا کہاں اللہ کے، کہا وہ تو بدر کی وادی میں اترے ہیں، وہ تو جہاد کے لیے گئے ہیں۔ اچھا چلو جاؤ بکریوں، تم بھی جاؤ، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی جناب اللہ کے حبیب کے پیچھے چل۔ یہ محبت کے انداز ہے میرے بھائیو۔ آج واللہ ہم کتنے فرامین سن کے اللہ کے حبیب کے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ جی سود کے متعلق کتنی آیات آتی ہیں، داڑھی کٹانے کے متعلق کتنے معاملات آتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، سن کے سن ہو جاتا ہے بندہ۔ اور ایک یہ ہے کہ جو ہے انداز محبت کے دیکھیے کہ بکریوں کا سارا ریوڑ چھوڑ کر اللہ کے حبیب کے پیچھے چلے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا نا کہ اللہ کے حبیب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، رونا شروع کر دیا۔ کہا ابو بکر کیا بات ہے یار؟ کہتے ہیں حضور میری تمنا تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاتا۔ اللہ، محبت کے انداز اللہ کو بھی بھایا ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا ٹھہر جا، ٹھہر جا، کچھ دن اور انتظار کر لیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آ جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ دوپہر کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے اور کہا صدیق اللہ پاک نے مجھے بھی ہجرت کی رخصت دے دی، تو اکیلا جا رہا تھا، تیرا اکیلا جانا جو ہے، تیرا رونا دھونا اللہ کو پسند نہیں آیا، ہاں جی مجھے بھی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تو اب تیاری کر، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ اللہ، یہ محبت ہے۔ کہتے ہیں مجھے آپ نے اجازت دے دی، میں چلا جاؤں، اکیلا چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، کہ یار مجھے ابھی اجازت نہیں ملی۔ کہا اجازت؟ اللہ، رونا دھونا اللہ کو کتنا بھایا ہو، اپنے محبوب کو بھی رخصت دے دی کہ حبیب چلیے، آپ بھی مکہ چھوڑیے اور مدینہ چلیے۔ کتنی محبت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خنجر لگا فجر کی نماز میں، ابو لولو فیروز مجوسی نے جب خنجر مارا، زخمی ہو گئے، پیٹ کٹ گیا، آنتیں کٹ گئی، باہر نکل گئی، دوا دارو خوراک باہر نکل رہی ہے۔ جی کہا عبداللہ، جی ابا حضور، جاؤ اماں جان سے کہو کہ میں عمر جو ہے نا، میں اللہ کے حبیب کے پڑوس میں دفن ہونے کی چاہت رکھتا ہوں، کیا اماں مجھے رخصت دے دیں گے؟ تو پہنچے عبداللہ، بیٹا پہنچا، کہنے لگا اماں ابا حضور نے یہ کہا ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے احسانات اتنے ہیں، عمر کی شخصیت، عمر کی اللہ سے محبت، اس کے حبیب سے محبت، اور اللہ اس کے رسول کی عمر سے محبت، میں جانتی ہوں نا، میں ایثار کرتی ہوں، قربانی دیتی ہوں، اپنی جگہ پر ان کو دفن کی ہاں اجازت ہے۔ آ کے بتایا تو بس چہرہ کھلکھلا اٹھا، خون جاری ہے، چہرہ کھلکھلا اٹھا، اور پھر بھی فرمایا اے عبداللہ، جی ابا جی، اور یار یہ تو چلو ابھی میں زندہ تھا نا، خلیفہ ہونے کے ناطے شاید کہ اماں نے اجازت دے دی ہو میرے خلیفہ ہونے کے ناطے، تو تم اس طرح کرنا، جب میرا روح نکل جائے نا، جب میری روح پرواز کر جائے تو تم نا پھر
میری میت کو دوبارہ لے کر جانا، میرے جسد کو، میری لاش کو وہاں سے لے کر جانا اور اماں سے پھر دوبارہ رخصت دے۔ اب تو شاید میرے پروٹوکول کی وجہ سے اماں نے اجازت دے دی ہو۔ اللہ، محبت کے انداز دیکھیے کہ دفن بھی اگر میں ہو جاؤں تو میں محبوب کے قدموں میں جو ہے وہ ہماری محبتوں کے انداز میں دیکھ لیجیے کھوکھلے۔ آپ کو مسئلہ اور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب سے، لیکن میرے بھائیوں میں یہ انداز بتلا رہا تھا کہ صحیح مقصود کیا ہے، محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو ہم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا کو یہ محبت کے جو انداز دکھاتے ہیں نا، یہ انداز کسی کام کے نہیں ہے۔ ہاں یہ انداز ہو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، ترمذی کی 2976 حدیث ہے غالباً، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ میری جنت کے ساتھ، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو پکڑا ہے، میری سیرت کو، میری حیات طیبہ کو، میرے انداز و اطوار کو، میرے گفتار و کردار کو، میرے اقوال و اعمال کو جس نے پکڑا ہے نا، من احب سنتی فقد احبنی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی ہے گویا وہ میری جنت کے ساتھ، جنت کے اندر ساتھ۔ اور میں یاد آتا ہے مجھے سعد بن ابی وقاص، اتنا بڑا کمانڈر ہے، ممتا کی محبت قربان کر، ماں کی محبت، ماں سے محبت ہوتی ہے نا، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ باپ سے زیادہ ماں سے محبت کی جاتی ہے، کہ ماں نے دکھ بھی تو زیادہ اٹھائے ہیں نا، ایک فطرتی امر ہے۔ اللہ کے حبیب نے بھی 3 دفعہ ماں کا رتبہ، صحابی نے آگے پوچھا کہ من احق بحسن صحابتی، میرا سب سے زیادہ صحبت کا، حسن خلق کا حقدار کون ہے؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، امک، پھر وہ پوچھتا ہے، آپ نے فرمایا امک 3 مرتبہ، فرمایا تیری اماں اس بات کی حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی خوب خوب خدمت کرے، اس کی جو ہے دیکھ بھال کرے جو ہے۔ پھر جب اس نے دوبارہ چوتھی دفعہ اس سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا ابوک، تیرے ابا کا بھی حق ہے۔ تو ماں سے زیادہ محبت جو ہے باپ کی نسبت ایک فطرتی امر ہے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مسلمان ہوتے ہیں نا، دائرہ اسلام میں جو ہے داخل ہوتے ہیں، تو ماں مشرکہ تھی، کافرہ تھی، وہ تو ڈٹ گئی جناب، کہنے لگی جس دن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرے گا، واپس کافر بن جائے گا، تب تو میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، ورنہ تیرا میرا بائیکاٹ، تیری میری ناراضگی ہے، ہڑتال، بھوک ہڑتال ہے، نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ دھوپ سے ہٹ کر سائے میں بیٹھوں گی، اسی حالت میں ظاہر ہے مجھے موت آئے گی۔ جائے بندہ کھائے نہ پیے نہ اور سائے میں نہ بیٹھے، جی بھوک ہڑتال ہے۔ جب یہاں کوئی دھرنا لگتا ہے بھوک ہڑتال کا تو حکومت کو بھی وقت پڑ جاتا ہے نا، کہ کوئی اس میں سے کوئی بندے جو ہے اگر پرواز کر گئے تو حکومت کی بدنامی کا معاملہ بنے گا نا۔ وہ ان کو سمجھاتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے مطالبات جو ہے مانے جائیں گے، آپ جو کہتے ہیں انشاءاللہ اس کا ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھیں، آپ اپنا یہ دھرنا ختم کریں، بھوک ہڑتال ختم کریں۔ تو سعد کی اماں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، بڑا سمجھایا، اماں نہیں ہو سکتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں، بلکہ تو مسلمان ہو جا نا اماں، تو بھی اس اسلام کے دائرے میں آ جا، تیری بھی دنیا چمک جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ اماں تو بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی، ایک نہ سنی، وہ بھی ضدی تھی۔ آخر کار سعد بھی ڈٹ گیا اور کہنے لگا اماں سن لے میری بات، تو اگر اپنے باطل عقیدے پر ڈٹی ہوئی ہے نا، تو ہے تو میری ماں ہی، منت تو میں تیری کر رہا ہوں، اگر تیری جیسی واللہ لو کانت لک الف نفس، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے تیری 1000 جانیں بھی ہوتی نا، 1000 جانیں، ایک ایک کر کے تیری جان نکل جاتی، ہاں جی اللہ اکبر، فخرجت نفسا ما ترکت دینی، ایک ایک کر کے تیری 1000 جانیں جو نکل جاتی نا، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے ماں، میں کبھی بھی اللہ کے حبیب کی محبت اور اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔
ماں کی ممتا کو جو ہے، جب سعد کی اماں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو محمد کی عزت پر ہزاروں مائیں قربان کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو اس نے سرنڈر کر دیا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو ہٹتا کوئی نہیں، میں ہی مر جاؤں گی بھوک ہڑتال سے، لہٰذا وہ اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ جی عزیز بھائیوں، گویا کہ محبت کی یہ انداز ہے۔ آج ہمیں کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سرمایہ حیات ہے، یہ سرمایہ نجات ہے، سب سے زیادہ بیوی سے، بچوں سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب تلک تم مسلمان کامل تمہارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جب تلک کہ سارے انسانوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے، بیوی بچوں سے، سب سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرنے لگے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی تھا نا منافقوں کا سردار، اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ بیٹا مسلمان ہے اور باپ منافق ہے۔ منافق کیا کہتے ہیں عبداللہ ابی؟ وہ کہتا ہے دیکھو تم نے مسلمانوں کو جگہ دی ہے، تم مسلمانوں پر خرچ کر رہے ہو، ان کو مکان دیے ہیں، میں تو کہتا تھا کہ ان کو نہ کھڑا ہونے دو، میں جاتا ہوں اور اس اللہ معاف کرے اللہ کے حبیب کو گالی دے کے کہتا ہے اس میں وہ لفظ نہیں کہتا ہوں، اس نے جو لفظ کہے ہیں ذلت امیز، ہاں جی وہ کہتا ہے میں اس کو نکال باہر کروں گا مدینہ منورہ سے، ہاں جی تو بیٹا بھی سن رہا تھا، اس نے تلوار نکال لی۔ عبداللہ جو اس کا بیٹا ہے مسلمان ہے، کہا اللہ پاک کی قسم ہے تو کہے اپنے آپ کو کہے کہ جو لفظ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے ہیں تو خود کہے کہ میں ذلیل ہوں اور وہ عزت والا ہے، میرا محبوب عزت والا ہے اور میں ذلیل ہوں، یوں کہے میں اللہ کی قسم تجھے مدینہ کی بستی میں جانے نہیں دوں گا جب تک کہ میرے محبوب اجازت نہ دے دے جو ہے، ورنہ ہاں جی۔ اور وہ یہ بھاگے آئے، کہنے لگے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے ابا کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، میں تو بھاگا اسی لیے کہ کہیں کسی اور کے ہاتھوں سے میرے ابا کی گردن نہ کٹے، اس نے آپ کو گالی دی ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی اور کو نہ کہیں، میں اپنے ابا کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ابا نے آپ کے بارے میں جو نازیبا الفاظ کہے ہیں، میں بھاگا اسی لیے، مجھے خطرہ تھا کہ آپ کہیں آرڈیننس جاری کر دیں، کسی اور کو بھیج دیں، نہ بھیجیے کسی اور کو، نہ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، آپ بس اجازت دے دیں۔ میرے محبوب کتنے رحیم اور کریم ہیں، فرمانے لگے نہیں یار عبداللہ چھوڑ دے یار، معاف کر دے اپنے ابے کو، ہاں جی تو اس کے بارے میں یہ تلوار والا کام جو ہے تو نہ کریے، جو ہے گردن نہ کر، معاف کر دے۔ اور نبی کی محبت میں ابو عبیدہ ابن الجراح جو بہت بڑے مجاہد اور کمانڈر ہیں، انہوں نے بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا کہ یہ کافر ہے، میرے محبوب کو گالی دینے والا ہے، باپ کو ہی اڑا دیا۔ ہماری محبتیں دیکھ لیں۔ عمیر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ ان کی ایک بہن تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتی تھی، گالم گلوچ کرتی تھی۔ مطلب دیکھو یار کتنے گندے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی کو جو ایک چونٹی بھی نہیں مارتا ہے، جی جس نے چونٹیوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، جس نے جانوروں تک کے حقوق کا تعین کیا ہے، اتنا شفیق اتنا اخلاق والا آدمی جو ہے دنیا میں، حسین و جمیل آدمی جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمیر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو قتل کر دیا، اسی لیے کہ یہ اللہ کے حبیب کو گالی دے، انداز دیکھیے، بہن نہیں دیکھی، یعنی بہن ہے۔ اور ایک نابینا صحابی، اللہ، ان کی ایک باندی تھی جس سے اس کے خوبصورت 2 بیٹے بھی تھے، بچے۔ ایک دفعہ نابینا صحابی ہے، ایک دفعہ جناب وہ شروع ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع ہو گئی۔ اس نے سمجھایا کہ حیا کر، میں اسی نبی کا ماننے والا ہوں۔ ارے اس نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ ہاں جی، وہ جو یتیموں کا والی بن کر آیا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرنے والا اور کما کے دینے والا بن کر آیا ہے،
جی تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو میرے پیغمبر کو گالیاں دیتی ہے؟ ظالم کی بچی خاموش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ جناب بڑھتی چلی گئی، آگے زبان درازی کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ اسے اور کچھ نہ سوجا، اس نبینہ صحابی نے اپنی جو ہے خنجر نکالا اور لا کر اسے ٹٹولتے ٹٹولتے جو اسے دھکا دیا، گرا کر اس کے پیٹ میں جو ہے خنجر گھونپ دیا کہ تو میرے محبوب کے بارے میں نازیبہ الفاظ ہے۔ صبح جب چرچا ہوتا ہے صحابی تو پریشان تو ہوا، اللہ کیا عرض کی، کسی نے پوچھا کہ جی وہ ایسا ہو گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا بھی کس نے کیا؟ ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور میں نے ہی خنجر گھونپا ہے اپنی بیوی کو، اور مجھے وہ بڑی محبوب بھی تھی اور اس سے میرے 2 بیٹے بھی تھے خوبصورت سے، میں جو ہے نا جی یہ کام آپ کی محبت میں کر چکا ہوں، کیا آپ اس کا قصاص لیں گے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جی قصاص نہیں ہوگا اس کا، آپ آزاد ہیں، آپ امن کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کے حبیب کی محبت میں اپنی باندی کو قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رضا کا نسخہ یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے۔ آئی اسی لیے بھائی کسی ایک مہینے کا پیغمبر نہیں ہے کہ ربیع الاول آ جائے تو بس پھر بازار اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے دنیا یہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، صحابہ کرام نے ایسی محبت نہیں کی ہے، وہ تو جانے کیوں مان کرتے، وہ تو اپنے اموال لٹانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور بدر میں حضور جو مال آپ لے لیں گے، معاذ فرماتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور جو مال آپ ہمارے مال سے لے لیں گے وہ مال ہمیں زیادہ عزیز ہے، جو مال آپ ہمارا چھوڑ دیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز نہیں ہے، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے۔ آپ جو حکم کریں گے ہم اس پر، ہم ایسے نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جماعتی تھے، وہ جو کہتے تھے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو آپ کو یوں کہہ رہے ہیں ولکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک، ہم دائیں بھی آپ کے لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ ہم اگر آپ ہمیں برق الغماد میں سمندر کی بے رحم موجوں سے لڑنے کا اگر آپ کہہ دیں گے، اترنے کا اگر آپ کہہ دیں گے، واللہ ہم اس سے بھی پیچھے چوکنے ہٹنے والے کوئی نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے سرخ کندھاری انار کی طرف سے چمکنے لگ گیا کہ جو ہے مہاجر بھی بولے ہیں، انصار بھی بولے، بدر میں لڑنے کے لیے بے قرار بھی بولے ہیں جو ہے اللہ۔ تو میرے بھائیو یہ محبت کے انداز، وَإِن قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر تم میرے محبوب کی تابعداری کرو، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے پیار کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آئیے تو صحیح کے پلیٹ فارم ان تطیعوا تہتدوا، اگر تم میرے محبوب کی تابعداری کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم ہدایت یافتہ بن گئے۔ ان تطیعوا تہتدوا جو ہے واتبعوا لعلکم تہتدون، اگر تم میرے محبوب کی تابعداری کرو گے تو پھر ہی ہدایت یافتہ ہو سکے۔ قریش کا سفیر آتا ہے نا صلح حدیبیہ میں ڈسکس کرنے کے لیے، عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ کے مقام پر آ کے دیکھ رہا ہے، اور وہ یوں اشارہ کرتے کرتے جیسے بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کی ڈسکشن اور بات چیت کے لیے آیا ہے، اور وہ ہاتھ یوں کرتے کرتے آپ کے چہرے انور پر، آپ کے داڑھی مبارک پر جو اس کا ہاتھ لگتا ہے، اللہ اکبر۔ تو سامنے ساتھ کھڑے ہوئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے لکڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، لکڑی سے اس کے ہاتھ کو دھکا دیا اور کہا پرے کر اس پلید ہاتھ کو، تجھے پتہ نہیں کس کی داڑھی کو تو ہاتھ لگا تھا، تجھے نہیں پتہ ظالم، تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کیا انداز ہے میرے بھائی، واللہ آج جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، حقیقت ہے کہ جو ہے تذبذب ہوتا ہے کہ یار وہ اتنا پیار کیا ہوگا، اتنا پیار کیا ہوتا، اپنے بچے کو چھوٹے کو شیر خار کو
دے کے کہتی ہے کہ حضور احد کے میدان میں یہ میرا بچہ ہے، اگر آپ کے پاس ڈھال نہ ہو تو اس بچے کو اپنے سامنے آنے والے تیروں کے سامنے کر دے۔ کتنا بڑا کلیجہ ہے ماں، یہ بچہ لے جائیے ڈھال کا کام۔ کہا ماں یہ بچہ بھلا چھوٹا بچہ شیر خار، کہا یہ ڈھال کا کام دے گا، کوئی آتا ہوا تیر جو ہے آپ کی طرف بڑھتا ہوا تیر جو ہے یہ روکنے کا کام تو کر سکتا۔ زیاد بن سکن مجھے یاد ہے، واللہ دیکھو ہماری محبتیں دیکھو میرے بھائیوں، اپنے آپ کا اپنا سینہ چاہ کر کے ٹٹولو کہ مجھے میرے محبوب سے کتنی محبت ہے، جن کی شفاعت کے میں آس اور امید لیے کھڑا ہوں جو ہے، جن کا میں کلمہ پڑھ کے کھڑا ہوں جو ہے، اللہ جنہوں نے جنت کے افتتاح اور دروازہ کھلوانا ہے، ہاں جی سب سے پہلے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اللہ اکبر، اس کی تابعداری اور اس کی محبت میرے دل میں کتنی ہے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ نے یوں اعلان فرمایا احد کے میدانوں میں کہ کون ہے جو میری آج جو ہے چوکیداری کرے گا؟ یہ کمزور سا صحابی جو ہے، کمزور سا دبلا پتلا، اس نے کہا حضور میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا یار بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا کہ ہماری ٹکر کتنے بڑے دشمن سے ہے کہ تو چھوٹا سا کمزور سا جو ہے، ہاں جی۔ پھر آپ نے فرمایا کون؟ پھر وہ یہ کھڑا ہوا، ہاں جی۔ اس کا جذبہ دیکھ کر آپ نے فرمایا خیال رکھنا جب تک تیری زندگی ہو تم اس خیمے سے تو نے ہٹنا نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل انشاءاللہ ایسے ہو۔ اب جب کافروں نے دیکھا بھی گارڈ بھی آ گیا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا، کسی بینک کا کسی بھی دکان کا گارڈ بیٹھا ہو تو پہلے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے نا، کہ یہ ہوگا تو ہم کام نہیں کر پائیں گے۔ تو دشمنوں نے اس گارڈ پر، اس نگہبان پر جو ہے تیروں کی جلغار کی، موسلا دھار کی 70 زخم لگ گئے، 70 خون فواروں کی طرح سے ابل رہا ہے، ہاں جی۔ جب 70واں زخم لگا نا، وہ دل میں لگا، آہ کی آواز آئی، اللہ کے حبیب خیمے سے باہر نکلے، دیکھا کہ جو ہے زیاد بن سکن تو تڑپ پڑا، زخموں سے چورا چور ہے، فوارے ابل رہے ہیں خون کے۔ اٹھایا فٹافٹ اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ آنکھیں ہی مسلنے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، میں اللہ کے حبیب کو دیکھ رہا ہوں، میرا سر آپ کی گود میں آ گیا، ہاں جی یہ کہیں خواب تو نہیں ہے، ہاں جی۔ وہ اپنی آنکھوں کو یوں مسلنے لگا تو اللہ کے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس کی آنکھوں پر رکھ دیا کہ شاید یہ تکلیف کی زیادتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ عرض کی حضور ایسا تو نہ کیجیے، ایسا تو نہ کیجیے، میری آنکھیں بند نہ کیجیے، اس لیے کہ حشر کے دن جب میرے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ اے زیاد تیری نگاہیں آخر میں کس چیز پر پڑی تھی، میں فخر سے یہ تو کہہ سکوں گا اللہ میں جو ہے میں آخری میری نگاہیں تیرے محبوب کے چہرے انور پر۔ کہنے لگے حضور میں نے تو آپ سے کیا وعدہ پورا کر دیا ہے، دیکھ لیجئے میں ہاں جی مجھے تو صحابی اور کمانڈوز آئے بھی تھے، مجھے کہنے لگے جی آپ کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں، میں نے ان کی منت کی تھی کہ حضور مجھے نہ لے جائیں، مجھے خیمے کی رسی کا سہارا دے کے یہاں کھڑا کر دیں، وعدہ ہوا ہے حضور سے کہ جیتے جی خیمہ نہیں چھوڑوں گا، چوکیداری میں خلل نہیں آئے گا، ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے کھڑا کر دیا جائے۔ حضور آپ کو بھی اپنا وعدہ یاد ہے نا، آپ بھی تو جنت میں جنت لے کے دیں گے نا اللہ سے، آپ نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا، کہا جی ہاں آپ نے وعدہ پورا کیا تو ہم بھی انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تو یہ محبت کے انداز ہے میرے بھائیوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو ہے لکڑی مار کے ہاتھ اٹھا کہا کہ ظالم پرے کر اس پلید ہاتھ کو جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ بھائی وہ سفیر جو کافروں کی طرف سے آیا تھا، اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جتنی تعظیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے اس کی تعظیم کی ہے کہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو کے پانی پر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں لوں گا، میں اپنے چہرے انور پر اپنے جسم پر بنوں گا جو ہے، اللہ اکبر اللہ، اتنی محبت کرتے، کہتے ہیں میں ایک کو حکم ہوتا ہے سبھی دوڑ پڑتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں یہ دیکھا ہے، لیکن میں نے جو تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، ہاں جی حکم ہوتا ہے تو آواز، کوئی بات کرنا چاہتے تو آواز کو پست رکھتا ہے، بھرپور تعظیم دیکھی ہے جو ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمیں شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے حبیب کی ہاں جی زندگی کو اور حیات طیبہ کو اپنی زندگی بنا لیں، اسی میں نجات ہے، اور ٹوٹ کر محبت کریں، بیوی بچوں سے، مال و اموال سے، گھر
گھر بار سے، کھیت کھلیان سے سب سے بڑھ کر، سب سے آگے بڑھ کر اللہ کے حبیب سے محبت جو ہے عین ایمان ہے، نجات کا سامان ہے، اللہ کی رضا و رضوان کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو انشاءاللہ آنے والے جمعوں کے اندر بھی ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اگلا عنوان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کس طرح زندگی گزار کر گئے کہ آج بھی باپوں کو اس طرح کا نمونہ جو ہے بن کے جو ہے اپنی اولادوں کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ اور تربیت کا جو ہے معاملہ کرنا ہے۔ تو اگلا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ، یعنی کیسا جو ہے عنوان انشاءاللہ ہمیں دے کر گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين۔ سبحانك